बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा इकराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता असबाक़ में हम मुरक्कब की किस्में चल रही है वो पढ़ रहे हैं। मुरक्कब की जो मशहूर किस्में थी, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस, फिर नाक़िस की जो मशहूर किस्में थी मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी, उसमें से हम मुरक्कब इज़ाफ़ी हम गुज़िश्ता सबक में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में पढ़ेंगे कि मुरक्कब तौसीफ़ी किसे कहते हैं। तो मुरक्कब, जब लफ्ज़ ही मुरक्कब है, मुरक्कब यानी मिला हुआ, बना हुआ, किसी से मिलकर बना हुआ, तो उसमें कम से कम दो लफ्ज़ ज़रूरी हैं। तो मुरक्कब है तो दो लफ्ज़ होना ज़रूरी है। दूसरा जो उसका लफ्ज़ का मतलब है तौसीफ़ी। तौसीफ़ी यानी वस्फ़ बयान करना, वस्फ़ बयान, इसमें भी एक इस्म दूसरे इस्म का वस्फ़ बयान करेगा। वस्फ़ यानी उसकी अच्छाई, बुराई, उसके बारे में जो भी उसकी खूबी है, कमी है, उसको बयान करेगा। तो इस बयान करने को तौसीफ़ कहते हैं। तो मुरक्कब तौसीफ़ी ऐसा मुरक्कब जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ़त और वस्फ़ बयान करेगा, उसे कहते हैं मुरक्कब तौसीफ़ी। तो आज सबसे पहले हम सबक मुख्तसर है तो हम उसी मुख्तसर सबक को पहले पढ़ लेते हैं। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब नाक़िस है जो दो ऐसे इस्मों से मुरक्कब होता है जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की खूबी, खामी या कोई वस्फ़ बयान करता है। अरबी में जिस इस्म की खूबी बयान की जाती है या वस्फ़ बयान किया जाता है तो उस इस्म को मौसूफ़ कहते हैं, और जो इस्म इस इसमें मौसूफ़ की खूबी, खामी या वस्फ़ बयान करता है उसे सिफ़त कहते हैं। तो मुरक्कब के दो हिस्से, एक हिस्से दो लफ्ज़ में से पहले को मौसूफ़ और दूसरे को सिफ़त कहा जाता है। जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी में पहले जुज़ को अरबी में मुज़ाफ़ कहते थे और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता था। अब इसका तर्जमा, जब उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं तो जिस तरह मुज़ाफ़ इलैह के अंदर उल्टा तर्जुमा हो रहा था, उसी तरह मौसूफ़ सिफ़त के अंदर भी उल्टा तर्जुमा होता है उर्दू में। और उर्दू के अंग्रेज़ी में भी इसका उल्टा तर्जुमा होता है। जैसे हम अगर कहना चाहें एंग्री मैन, तो उसका उर्दू तर्जुमा है गुस्से वाला आदमी। हम कहेंगे ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। हम कहेंगे लिटिल फ्लावर, छोटा फूल। ये आप अंग्रेज़ी में है, उर्दू में है, इसमें दोनों में सिफ़त पहले आ रही है। लिटिल फ्लावर, लिटिल यहाँ पर छोटे के माने में है, और छोटा किसकी छोटाई बयान की जा रही है? फूल की बयान की जा रही है। ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। अब बहादुर ये सिफ़त है और ये बयान की जा रही किसकी? बॉय की। तो पहले बहादुर आई, पहले ब्रेव आया और उसके बाद उसका मौसूफ़ आया कि बॉय या लड़का, बहादुर लड़का। इसी तरह एंग्री मैन, गुस्से वाला आदमी। तो एंग्री ये एक वस्फ़ है, एक सिफ़त है, और अंग्रेज़ी में वस्फ़ पहले आ रहा है और जो उसके बाद मैन आ रहा है, गुस्से वाला आदमी उर्दू में आदमी आ रहा है, ये उर्दू में बाद में आ रहा है। ये है इसका तर्जमा करने का तरीका कि अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी सिफ़त पहले होती है और मौसूफ़ बाद में होता है। लेकिन अरबी में जब हम आते हैं तो अरबी में मौसूफ़ पहले होता है और सिफ़त बाद में होती है। ये आमतौर ये इस तरतीब से आता है। अब एक ख़ास बात जो अरबी में है, अरबी के मौजूद सिफ़त में है, उसके अलावा दीगर ज़बानों में नहीं है। आप जैसे मिसालों को मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि एंग्री मैन, ब्रेव बॉय, लिटिल फ्लावर। अब इसके अलावा आप उर्दू की मिसालें देख लें, आलिम आदमी, अच्छी ज़िंदगी, बड़ी कामयाबी। इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर आप सिमिलैरिटी, मुमासलत नहीं देखेंगे कि एक लफ्ज़ को देखकर दूसरे लफ्ज़ आप पहचान लेंगे जब तक कि आपको उसके माने मालूम ना हो। जब तक उसका मतलब मालूम नहीं होगा आप उसको सही तौर पर समझ नहीं सकते कि ये मौसूफ़ है कि सिफ़त है कि इसका तर्जुमा कैसे। लेकिन अरबी ज़बान में अगर हम उसकी मिसालों को देखेंगे, मिसालों पर गौर करेंगे, तो आप देखेंगे कि जैसा मौसूफ़ वैसी सिफ़त रखी जाती है। अलामत के तौर पर आप देखेंगे कि जैसा मौसूफ़ है और उसी की सिफ़त बयान की जाती है तो सिफ़त को बिल्कुल वैसा ही बाकी ही रखा जाता है। जैसा कुरान की कुछ मिसालें आपके सामने हैं, आप देखेंगे
کہ قرآن کی مثالیں ہیں تو جیسا پہلا لفظ موصوف ہے بالکل ویسا ہی دوسری صفت آ رہی ہے۔ پہلی مثال قرآن کریم کی جنفی جنت عالیت۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں گے کہ جنت عالیت یہ یہاں پر موصوف صفت ہے، لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ دونوں پہ تنوین آ رہی ہے، دونوں پر زیر والی تنوین آ رہی ہے، دونوں کے آخر میں گولتا لگا ہوا ہے، جنت کے آخر میں گولتا ہے تو عالیتن کے آخر میں بھی گولتا ہے، دونوں کے نیچے زیر والی تنوین ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں پہ الف لام نہیں ہے۔ اب آگے مثال قرآن مجید بل ہوا قرآن مجید۔ اب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ دونوں پر تنوین آ رہی ہے اور تنوین میں کون سی ہے؟ دو پیش والی تنوین دونوں پر آ رہی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہے فی لوح محفوظ۔ آپ دیکھیں گے لوح محفوظ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سملیرٹی دیکھ سکتے ہیں، دونوں میں مماثلت دیکھ سکتے ہیں کہ لوح کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر تنوین آ رہی ہے، محفوظ کے اندر بھی تنوین آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک مثال ہے واسقیناکم ماء فراتا۔ اب ماء فراتا آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ دونوں کے اوپر دو زبر کی تنوین آ رہی ہے۔ اسی طرح آپ مثال دیکھیں گے الف لام کے ساتھ، جیسے ذالک الفوز الکبیر۔ ذالک الفوز الکبیر میں آپ دیکھیں گے الفوز الکبیر، الفوز الکبیر یہ دونوں موصوف صفت ہے، بڑی کامیابی۔ الفوز الف لام لگا ہوا ہے، الکبیر پہ الف لام۔ اوپر کی مثالوں میں تنوین دونوں مماثلت تھی، دو پہلے والے موصوف پر بھی تنوین تھی تو دوسرے پر بھی تنوین تھی۔ اب یہاں پر الف لام دیکھیں گے آپ کہ الف لام یہاں پر الفوز پہ الف لام موصوف ہے تو یہاں پر الف لام آ رہا ہے، تو الکبیر کے اوپر بھی الف لام آ رہا ہے۔ اسی طرح الفوز پر پیش ہے، الفوز کے اوپر ضمہ ہے تو الکبیر کے اوپر بھی پیش اور ضمہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال عن النبأ العظیم، یہاں پر بھی عن النبأ العظیم، نبا کے معنی خبر، عظیم کے معنی بڑا، تو بڑی خبر۔ النبا یہاں پر بھی الف لام کے ساتھ میں، العظیم اس کی صفت آ رہی ہے وہ بھی الف لام کے ساتھ میں ہے، اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دونوں کے نیچے زیر آ رہا ہے، النبئی اس میں بھی زیر پڑھتے ہیں نیچے، اور العظیم کے نیچے بھی آپ زیر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مثال ہے ان کانت لکم الدار الاخرۃ، الدار الاخرۃ۔ اب آپ دیکھیں گے دونوں پر الف لام ہے اور دونوں کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الف لام ہے اور آخر میں پیش دونوں پہ آ رہا ہے۔ تو یہ عربی زبان میں قرآن کی مثال اس لیے لائی جاتی ہے کہ اکثر عام طور پر عربی اول میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ عربی اول میں حفظ کرنے کے بعد ہی پڑھتے ہیں۔ اکثر بچہ جیسے ہمارے مدرسے میں تقریباً 2000 بچے ہوتے ہیں، پوری عالمیت کے اندر 2000 بچے ہوتے ہیں، اس میں سے 1700-1800 تو تقریباً حافظ ہوتے ہیں، اور یہ ترتیب ہے، ہونا بھی یہ چاہیے کہ پہلے حافظ بنے پھر اس کے بعد عالم بنے، تو ایک سوچ کا معیار بڑھ جاتا ہے، حافظے کی اس کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، تو اسی لیے قرآن کی مثالوں کو بار بار رکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو حضرات پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو قرآن پڑھنا چاہیے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے آپ اس کی علامتوں کو دیکھ کر آپ کے دماغوں میں آنا چاہیے کہ یہ چیز موصوف صفت ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس پر الف لام لگا ہوا ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، اس لیے اس کی علامتیں قرآن کے کریم کی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یاد کرنا بھی پھر ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ موصوف کی صفت، موصوف صفت ایک مرکب دو لفظوں سے بن جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی موصوف کی صفت ایک سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے کہ ایک موصوف ہے اس کی 2-4 صفتیں بیان کر دی گئیں۔ آپ کے لیے مثال کے طور پر ہمارے پاس آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں گے لفظ اللہ یہاں پر یہ موصوف ہے، اور الرحمن الرحیم دیکھو بالکل ملتا جلتا ہے، دونوں پر الف لام ہے، دونوں کے نیچے زیر ہے، الرحمانی پہ بھی ہے، الرحیمی پہ بھی زیر ہے، اور اللہ جو ان کا موصوف ہے ان پر بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ لیکن بتانا یہاں پر اس مثال میں مقصود یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ موصوف ہے، اور اس کے بعد الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت ثانی ہے۔ اب یہاں پر لفظ اللہ کی 2 صفتیں الرحمن اور الرحیم، ہم کو عام طور پر اس کا ترجمہ یاد ہوتا ہے جس میں ہم ترجمہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اللہ، بڑا مہربان نہایت۔ تو صفت کے اندر موصوف صفت میں تو الٹا ترجمہ کرتے ہیں، لیکن جب صفت 2 ہو یا 2 سے زائد ہوں تو پھر اس کو اسی طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور مثال ہے باللہ العزیز الحمید، باللہ العزیز الحمید، اللہ تعالیٰ یہاں پر موصوف ہے، اور عزیز اور حمید اس کی 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں اس اللہ کے ذریعے جو زبردست ہے، حمید سبودہ صفات والا ہے۔
دوسری بات یہاں پر خاص طور پر ہم نے جب اسم کی علامتیں پڑھنا شروع کی تھی تو ہم نے وہ موٹی موٹی چیزیں بیان کی تھی جو دیکھتے نظر آ جاتی. جیسے الف لام ہم دیکھ کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جہاں پر الف لام ہو وہ اسم ہوگا، جہاں پر تنوین آپ کو نظر آئے، 2 زبر کی ہو، 2 زیر کی ہو، 2 پیش کی ہو، وہ تنوین جیسی نظر آئے گی آپ اس کو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے. اسی طرح بولتا آخر میں لگی ہوئی ہو تو وہ بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ اسم کی علامت ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ علامتیں تھیں جو جس کے لیے اسباب درکار تھے، تو ان میں سے ہم 2 چیزیں پڑھ چکے ہیں. ایک ہم نے پڑھا ہے مضاف مضاف الیہ، اور ایک ہم نے پڑھا ہے موصوف صفت. تو مضاف الیہ کے اندر جو مضاف ہوگا وہ اسم ہی ہوگا، جو بھی مضاف ہوگا وہ اسم ہوگا. اور موصوف صفت کے اندر بھی موصوف بھی اسم اور صفت بھی اسم ہے. موصوف ہونا بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے اور صفت ہونا بھی اسم کی علامتوں میں سے ہے. آئیے آج کے سبق کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. سبق نمبر 9 مرکب توصیفی. مرکب وہ مرکب ناقص ہے جو 2 ایسے اسموں سے مرکب ہوتا ہے جس میں ایک اسم دوسرے اسم کی خوبی، خامی یا وصف بیان کرتا ہے. عربی میں جس اسم کی خوبی، خامی یا وصف بیان کی جائے اس اسم کو موصوف، اور جو اسم کی خوبی، خامی یا وصف بیان کرتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں. اردو میں ترجمہ پہلے صفت کا ہوتا ہے پھر موصوف کا. مثلا ولد صالح، نیک لڑکا. اس مثال میں ولد موصوف ہے اور صالح صفت ہے. اس کے علاوہ بھی مثالیں ہیں رجل عالم، عالم آدمی. الولد الکبیر، بڑا لڑکا. حیات طیبۃ، اچھی زندگی. الفوز العظیم، بڑی کامیابی. الہ واحد، ایک خدا. العبد المؤمن، مومن بندہ. اب یہ وہ مثالیں ہیں، یہ سبق ہے، آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، آپ مثالیں دیکھ بھی سکتے ہیں. ترجمہ بھی الٹا کیا گیا ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بالکل مماثل ہے، سملر ہیں، ایک جیسے ہیں. آپ دیکھ کر بھی اس کو پہچان سکتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا اور انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ کسی سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.